بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میاں نواز شریف کی واپسی پر کوئی خوش ہو نہ ہو، سب سے زیادہ تکلیف ان کے سابق اتحادیوں کو ہے۔ آئے روز پیپلز پارٹی کے رہنما نواز شریف پر اپنے تیر چلا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری خاموش تماشائی بنا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو بھی آتا ہے تو تانے زنی کر رہے ہیں۔ بھائی کس لیے؟ نواز شریف کا کیا حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں آ کر حصہ لے؟ اگر وہ لے رہا ہے تو کل تک تو آپ اس کے اتحادی تھے، آپ نے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی نواز شریف سے، شاید وہ امیدیں وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی۔ تو ناظرین کرام، ہم اب مسلم لیگ نون کے خلاف جو جنگ کا اعلان کر دیا، غیر اعلانیہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، تازہ ترین دوست، ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید شاہ نے بیان دیا ہے۔ انہوں نے نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ ملک بچانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں نہ آؤ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ شاید نواز شریف کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ نواز شریف کی 4 سالہ خود ساختہ جلاوطنی پر انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے کہ میں اپیل کروں گا کہ نواز شریف پاکستان بچاؤ کسی کی مدد سے نہ آؤ، نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، یہ ایک نیا نعرہ انہوں نے دیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کسی کی مدد سے پاکستان بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ جس طرف ہے ساری دنیا سمجھتی ہے، اور پھر ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کہ تم کسی کے ہاتھ میں مت استعمال ہو، یعنی ہمارے پاس آؤ، ہم پنجاب سے نشستیں مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم آپ سے اپنا شیئر مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ پنجاب سے ہمیں کچھ خیرات دے دیں۔ لیکن نواز شریف خیرات دینے والا تو ہے نہیں، اور یہ بات پیپلز پارٹی والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت بڑا واضح ہے کہ الیکشن نواز شریف کے لیے روکا ہے، انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں، اب الیکشن ہوں گے، نواز شریف غلط راستے سے آئے تو یہ بھی تاریخ کی ایک مثال بن جائیں گی۔ کون سا غلط راستہ؟ شاہ صاحب وہ تو کورٹ پہ پیش ہو گئے، سرنڈر کر دیا آج انہوں نے۔ کورٹ کہتی ہے ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار ہو سکتے تھے۔ کورٹ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ کورٹ نے اب نیب سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے نواز شریف کے خلاف یہ مقدمات بنائے تھے تو کیا اس وقت غلط بنائے تھے یا اب تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ تو نواز شریف کہ آنے تک الیکشن واقع تھے روکا گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بات مان لیتے ہیں، کیا اس کے آنے سے پہلے الیکشن کرا دیے جاتے؟ آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے، بلاول کو وزیر اعظم بننے کے لیے پھر بھی پنجاب سے اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سندھ کی اکثریت سے اکیلے حکومت نہیں بن سکتے، پنجاب سے آپ کو نشستیں چاہیے تھیں۔ خورشید شاہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ پی پی جب بھی آئی اپنا منشور لے کر آئی، آئین اور قانون کو اور کلاز ہمارے پاس موجود ہیں، جن لوگوں نے اپنی سیاست کی وجہ ریاستی اداروں کو جلایا ہو، کیا ہماری سویلین عدالتیں ان لوگوں کو سزا دینے کے قابل ہوں گی یا نظر انداز کر جائیں گی؟ یہ بات انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کے بارے میں کہی ہے۔ ان کا کہنا درست ہے کہ جن لوگوں نے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچایا، کیا وہ عام عدالتوں میں، سول عدالتوں میں ان کو سزا ہو سکے گی کہ نہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے
کہ ماضی کی بہت سی مثالیں ہیں کہ عدالتوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا کہ ہم پر دباؤ ہے. بڑے بڑے دہشت گردوں کے کیس بھی واپس کیے گئے تھے. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے. مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کی یہ باتیں بڑی نقطے کی ہیں، لیکن اور بڑی انہوں نے معنی خیز انداز میں بات کہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، اب نواز شریف آ کر الیکشن کا مطالبہ کریں. الیکشن تو ہو رہا ہے، جنوری میں نہیں ہوگا، فروری میں ہو جائے گا. تو نواز شریف کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کریں گے الیکشن میں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اگر انہیں لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تو یقیناً وہی حکومت بنائیں گے چوتھی بار. ایک بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی سے فرار اختیار کرنے والے کسی شخص کو پی ٹی آئی کا ووٹر ووٹ نہیں دے گا. وہ استحکام پاکستان کے پارٹی میں گھس جائیں، وہ مسلم لیگ نون میں گھس جائیں، یا کہیں اور ادھر ادھر چل جائیں، پارلیمانی وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز بنا لیں، کہیں بھی ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ان کے لوگ ووٹ مسلم لیگ نون کو تو ڈال دیں گے، ان کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان کو پارٹی کا وہ غدار سمجھتے ہیں. تو نواز شریف کے لیے تو مواقع ہیں، آپ کے لیے بھی مواقع ہیں. شاہ صاحب، آپ کی جماعت کو جہاں تک سندھ میں آپ کا اثر ہو گئے، آپ کی جماعت کو وہاں سے کامیابی تو ہوگی، لیکن آپ کے پیچھے بھی لوگ کچھ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے، 3 4 جماعتیں اکٹھے اتحاد کر رہی ہیں. اور یہ بات آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ کیا سولین عدالتیں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزا دے سکیں گی، آنے والے دنوں میں سیاسی منظر بالکل واضح ہو جائے گا. آصف علی زرداری خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. کوئی ان کا نہ فون آیا ہے نواز شریف کو، نہ انہوں نے کوئی مبارکباد دی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بیان دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہرکاروں کو نواز شریف کی جماعت پر حملہ آور ہونے کا سگنل دے دیا ہے، اور پھر یہ اس کے بعد آ جائیں گے کہ ہم سیز فائر کراتے ہیں، اور میاں صاحب سے کہیں گے کچھ ہمیں پنجاب میں کچھ ہمیں نشستیں دے دیں. جیسا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کا بس چلا تو کسی کو ایک نشست بھی نہیں دیں گے. بہت مجبوری ہوئی کہ 2 4 نشستیں کہیں ایڈجسٹ کر لیں تاکہ وہاں سے وہ آدمی بھی جیت جائے جس کے جیتنے کے امکانات ہیں. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تب بھی، اور استحکام پاکستان پارٹی پہ تب بھی. لیکن میثیت جماعت سمجھا جائے کہ کوئی ان کا کوٹا مقرر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ اسی لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سر جنگ کا آغاز ہوئے. اب دیکھتے ہیں یہ جنگ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے. شکریہ.